نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ سورہ حجرات ہماری سٹارٹ ہوگی۔ سورہ حجرات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک، جیسے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے ایک اسکلپچر آپ تراشتے ہیں نا، مجھے ایک تصویر بہت اچھی لگی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک درخت تھا اور اس کا اس طریقے سے اس کو تراش کے ایک اس کا اسکلپچر بنایا گیا۔ اسی طرح ایک انسان کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ اس کا اس کا کردار ہے، اس کی جو صفات ہیں، وہ اس انسان کی پرسنالٹی کو، اس کے کردار کو خوبصورت بناتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آج کی انشاءاللہ ہماری آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے رہن سہن کا طریقہ مسلم امہ کے طور پر کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ اکرام، ظاہر سی بات ہے، جن کے بارے میں جن کی بایوگرافیز ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اس معاشرے کو، ان لوگوں کو شیپ کیا تھا، وہ اگزامپلز ہم آج بھی 1400 سال بعد اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر جس طریقے سے انہوں نے صحابہ اکرام کی تربیت کی قرآن کی روشنی میں، تو ان لوگوں کا کردار اتنا خوبصورت نکل کے آیا کہ وہ آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں کے اندر وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو آیات آپ پڑھیں گے، اس میں میں چاہتی ہوں کہ اب جب یہ ہمارا لیسن پورا ہو جائے تو آپ اس کو بیٹھ کے اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم کیا چیزیں اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ چلیے آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے اہل ایمان، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام، جو احادیث ہیں ان کی، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ چاہے وہ اوبویسلی پوری دنیا کے لیول پر ہو، چاہے وہ کسی ملک کے لیول پہ ہو، چاہے وہ کسی قوم کے لیول پہ ہو، چاہے وہ کسی گھر کے لیول پر ہو، چاہے وہ کسی خاندان کے لیول پہ ہو، چاہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیول پر ہو، ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ٹاپ پرائیورٹی یعنی کہ آگے نہ بڑھو، اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یعنی کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث، ان کا کردار، ان کا حکم ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں، اگین چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو رہا ہے، جو قوانین ہیں کسی بھی ملک کے، وہ اس کے اکارڈنگلی بنے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو اپنے اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہو، ان سے ڈرتے رہو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو ان کا ایک مقام ہے، جو ان نبی کریم یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کا مقام، ان کے ساتھ ان کے سامنے ادب کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ ان کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہ ہو۔ یہ آیت جو ہے جب آپ مسجد نبوی جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ جو پرانی مسجد ہے، یہ وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم سے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تو اے اہل ایمان، اپنی آوازیں کبھی بلند نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، یعنی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں آپس میں بھی اگر ایون بات کر رہے ہیں تو اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں تو ادب کا مقام یہ ہے کہ آپس میں بھی ذرا جیسے سرگوشی کی جا رہی ہے یا آرام سے بات کی جائے، ان کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آوازوں سے پکارتے ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ ادب کا لیول یہ ہونا چاہیے، مبادا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہ انسان کو لگے میں نے تو کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام اتنا لازم کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد میں قرآن میں آ گیا کہ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اور ان کو ایسے مت پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مبادا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے۔ کس چیز کے لیے چن لیا ہے؟ تقوی کے لیے۔ یہی لوگ ہیں جن کی دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے آرڈرز، چاہے ان کی پریکٹیکلی جب وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے وہ وہاں پہ موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کے سامنے ادب سے رہتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اس کے بارے میں بھی وہ کانشیس رہتے ہیں کہ بس آپ نے جو کہہ دیا وہ ایز اٹ از اس پہ عمل کیا جائے۔ تو بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ آج کے دور میں یہ چیز کیسے اپلیکیبل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے دور میں اس چیز کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان موجود ہیں، ان کو جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، جو ایڈیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، ان کو اس طریقے سے نہ پکارا جائے جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ادب کا مقام ہے وہ وہاں پر اس ٹائم پہ وہ تھا، اور آج کے ٹائم ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ آج یہ کیسے ریلیونٹ ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے ان آیات میں کیا حکم ہے، اور آج کے دور میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی جو احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آواز کو بلند کرنا آج کے دور میں کیا ہوگا کہ ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی حدیث سمجھ نہیں آئی تو ہم آگے سے ریاکٹ کرتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی کہ اس طرح نہیں تو اس طرح کریں گے، مطلب لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز کس سے منسوب کر کے سنائی جا رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کی بڑی اچھی بات سنی، انہوں نے کہا اگر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ حدیث ہے، اگر آپ کو بات اس وقت سمجھ نہیں بھی آئی، یا اگر حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی لگا ہے کہ وہ جو ہے کوئی حدیث ایسی سنا رہا ہے جو کہ اتنی
آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ اوتھینٹک نہیں ہے، تب بھی آپ ادب کا جو ہے نا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. تب بھی آپ بات کرنے میں یا تو خاموشی اختیار کر لیں، یا پھر آپ بہت ہی ادب سے کہ پلیز مجھے اس کا ضرور ریفرنس بتائیے گا، میں اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں یا مزید جاننا چاہتی ہوں. اگر ہم کسی حدیث کو نہ بھی سمجھیں تو بھی اس پہ ایمان رکھیں. اور اس کے بعد اگر اوتھینٹسٹی کی بات علیحدہ ہے، لیکن جب آپ کو کوئی حدیث آپ کے سامنے کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس پہ ایمان رکھیں اور آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اپنا علم بڑھائیں اس کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کس وقت فرمائی، آپ نے یہ کس کانٹیکسٹ میں فرمائی، آپ نے کس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے شامل کر سکتی ہوں، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ آؤٹ رائٹ فوراً ہی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کر دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی ضعیف حدیث ہوگی. نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو لیکن آپ فوراً سے نگیٹ کر دیں. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوا ایک طرح سے، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. جیسے ایک دفعہ ایک خاتون سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں یہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا، اور مطلب 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اس وقت ان کی بیٹی 9 سال کی تھی. ان کا میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اپنی بیٹی کو. تو میں نے تو یہ جو ہے کچھ اسکالر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح آپ کی رخصتی ہو گئی تھی حضرت عائشہ کی، تو یہ جو ہے اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی، وہ اصل میں 18 سال کی تھی. اب میرے دل میں بات جو ہے پوری اتری ہے، اور اب مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ دیکھا وہ تو لوگ اس طرح سے ہی بات کر دیتے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ یہ مت کہیں کہ آپ اس بات کو نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 سال کی عمر میں ہوا، کچھ نے کہا کہ آپ کے 18 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. جو بھی کانٹیکس ہے یا جو کچھ بھی ہوا، ادب کا مقام یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یا جو کر کے دکھایا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہی صحیح ہے. ہاں، اگر ہمارا دل اس کی ہمارا دل اس پہ کنونس نہیں ہو پا رہا یا بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو ہماری عقل ناقص ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہم اس لیول پر، ہمارا ایمان اس لیول تک نہیں پہنچ سکا یا ہماری عقل اس لیول تک نہیں پہنچ سکی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت سمجھ سکیں. لیکن ان کی آواز سے بلند کرنا یا ان کے کسی حکم سے یا ان کے کسی فعل سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا کہ نہیں اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی کہ اگر وہ بات آپ کی عقل میں نہیں اتری کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ جو تھی وہ ایک جوان لڑکی ہو چکی تھی، ان کو جو ہے ان کے ہیئر سٹارٹ ہو چکے تھے، تو مطلب وہ پیوبرٹی میں گھس مطلب انٹر ہو چکی تھیں اور وہ بالغ لڑکی تھیں اس لحاظ سے. تو آپ یہ سوچیں کہ نہیں اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو میری عقل میں بات نہیں آئے گی، اگر یہ 18 سال والی بات ہے تو ہی میں اس بات کو سمجھوں گی یا میرے لیے یہ بات کنونس ہوگی. نہیں، یہ سوچ غلط ہے. اصل سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو پست رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز سے. بات اوتھینٹسٹی یا ایسی فیبریکیٹڈ احادیث کوئی کوٹ کر رہا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں اوتھینٹک احادیث کی بات کر رہی ہوں، اور ہمارے سامنے جو کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہمارا ادب اور ہماری سوچ، ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے، میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آگے چلتے ہیں. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجرے کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. جو ارد گرد کے علاقوں سے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے، جو عرب کے بدو تھے، ان میں بالکل ہی کوئی آپ سمجھ لیں وہ مینرز اور اس طرح سے ایٹیکیٹس تو نہیں تھے. تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس کو کہیں سے بھی مطلب ایک دم سے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بلکہ ایک جگہ میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ جو اس وقت ایک وفد آیا ہوا تھا، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تمیم قبیلہ وہاں پر آیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے. تو وہ دوپہر کے ٹائم آیا جو کہ آپ اپنے گھر میں موجود تھے، آپ آرام کر رہے تھے. تو وہ جا کے سیدھا گھر کے سامنے کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگ گیا. تو اس طرح کے جو اور قبیلے کے لوگ آیا کرتے تھے تو ان کو ایک
آپ سمجھ لیں انہیں ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جاتا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے، تو بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی کہ یہ لیول آف رسپیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، یعنی کہ کوئی تم اٹیک کر دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اس کے بارے میں ایک جو میں جب تفسیر میں پڑھ رہی تھی تو اس میں اس جو آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو آپ نے حکم دیا، ایک قبیلے کی طرف بھیجا ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ایکسائٹمنٹ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہ وہاں پر باہر نکل کے لوگ باہر جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے جب دور سے یہ دیکھا تو کچھ جگہ یہ آتا ہے کہ آپ کو کسی شخص نے یہ بات کہی کہ یہ اصل میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ تو اٹیک کرنے والے ہیں، یہ تو جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، مطلب باہر وہ ایک بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو آپ واپس جو تھے، حضرت ولید بن عقبہ جو تھے وہ واپس مڑ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کو مقرر کیا، ان کو جا کے یہ کہا کہ جا کے تم معاملے کی تحقیقات کرو اور جا کے پتہ کرو کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی اگر وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خیر بعد میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جب تحقیق کی اور آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو ایکسائٹمنٹ میں جو تھے ویلکم ہونے کے سوچ کے ساتھ، کرنے کی سوچ کے ساتھ وہ باہر نکل آئے تھے اور جمع ہو گئے تھے۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے۔ تو جو حضرت ولید بن عقبہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ ان کے بارے میں یہ ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ فاسق شخص، بلکہ ان کو کسی نے شاید یہ بات شرارت میں کہہ دی تو ان کو ریکنفرم کرنے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں ریکنفرم کرنے چاہیے۔ سو اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، یعنی کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو آ کر کسی نے یہ چیز شرارت میں یہ کہہ دیا کہ یا اپنی کسی سوچ میں کسی آدمی نے جا کے یہ کہہ دیا، وہ زکوٰۃ کی غرض سے وہاں پر گئے اور کسی نے آ کے ان سے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور پھر وہ سن کے یہ بات واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو جب بھیجا اور یہ بات ساری کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ اصل میں ایکسائٹمنٹ میں وہاں پہ جمع ہوئے تھے، وہ ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے تھے، کسی جنگ کے ارادے سے جمع نہیں ہوئے تھے۔ قوم پر تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم کہاں کچھ کنفرم کرتے ہیں، ہمیں جو بھی چیز سننے کو ملتی ہے ہم وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ اب آگے کی جو کچھ آیات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے ہمیں کچھ رولز بتائے جا رہے ہیں کہ ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ، کہ ہماری اپنی سوچ کیا ہونی چاہیے، کہ ہم کسی چیز کے اوپر، کسی نیوز کے اوپر یا کسی بات کے اوپر ہمیں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی جو بھی معلومات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے کہ ہمیں کس سے نیوز مل رہی ہے، کہاں سے نیوز مل رہی ہے، اور اگین یہ چیز
ایک فیملی کے لیول پر بھی ہو کہ کبھی کوئی لوگ آتے ہیں آپ ہمارے گھر پہ اور آ کر بتاتے ہیں کہ جی فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے، ہمیں یہ بات کنفرم کیے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ کسی نے ہم سے آ کے بات کی کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں، یا فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دی، اور آپ آگے جا کے اس کے بارے میں 10 باتیں کر دیتے ہیں، یا جا کے اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا خاندانی تعلق توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ کنفرم کر لیا کرو نیوز پہ۔ اور آج کل تو جب کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اے آئی کا زمانہ ہے، ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات کس لیول تک جا چکی ہے، تو ہمیں یہ بات اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہے سوشل میڈیا میں، کہیں بھی کوئی نیوز پہنچتی ہے، کوئی فارورڈڈ میسج آپ کے پاس آتا ہے، ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں، اس کے اوپر آپ کامنٹس شروع کر دیں باقاعدہ۔ ہم جانتے ہیں جس طرح کی ویڈیوز آج کل بن رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعی وہ انسان ہے، کیا یہ کوئی اے آئی کریٹڈ ویڈیو ہے اور اس نے یہ بات کر دی ہے، اور پھر لوگ اس کے اوپر نیچے کامنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے گریز کریں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے پہلے کہ تم بعد میں نادم ہو اور تم کسی کے اوپر اٹیک کر دو، تو چاہے وہ ذاتی نوعیت کا اٹیک ہو کہ آپ اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، کسی فیملی میٹر میں آپ کسی کی، آپ نے بس ایک خبر سنی، کسی نے آ کے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی فلاں شخص آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اس چیز کو کنفرم ضرور کر لیا جائے، تاکہ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی معلومات جو بھی ہم تک پہنچے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو دور شروع ہو رہا ہے، ایون دجال جو ہے، ہم جانتے ہیں جو لفظ دجل ہے یعنی کہ دھوکہ فریب، یہ بنایا ہی سے گیا ہے، تو یہ چیز تو اب اور بھی زیادہ عام ہوتی چلی جائے گی کہ دھوکہ دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں کریٹ کی جائیں گی۔ اب چاہے وہ اے آئی کے تھرو ہیں یا آپس میں جس طرح سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو کنفرم کر لینا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہماری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، یہ واقعی قیامت تک ہے، یہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی کہ 1400 سال پہلے تھی، اور یہ اتنی ہی ریلیونٹ رہے گی قیامت تک۔ تو ہمیشہ کنفرم کر لیا جائے جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے، تاکہ انسان کوئی غلط قدم نہ اٹھائے اور بعد میں پھر اس پہ شرمندہ نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان اور جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ہسبنڈ تھے، کسی کے والد تھے، کسی کے دوست تھے، کسی کے داماد تھے، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی رشتے میں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں جڑے ہوئے تھے، انہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پرائیورٹی، یہ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، یہ ہمیشہ ذہنوں میں رہے۔ اس کے بعد جا کے تمام رشتے آتے ہیں کہ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے داماد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے دوست ہیں۔ تو یہ لیکن جو سب سے زیادہ اوپر سوچ ہے وہ یہ رہنی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس چیز کو پرائیورٹی دی جائے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ سوچا جائے کہ اچھا میرے شوہر یہ حکم دے رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے، یا میرا دوست یہ کہہ رہے ہیں، یا میرے داماد یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سوچا جائے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کریں اکثر معاملات میں، تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ۔ یعنی کہ یہ چیز سوچ لینا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ چیز اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ثابت ہو سکتی تھی۔ اکثر معاملات میں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں میں یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ کر دی ہے کہ تم اپنے ایمان کو پرائیورٹی دو، تمہارا ایمان کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، بجائے اس کے کہ تمہارا رشتہ دار جو ہیں یا تمہارے جو جاننے والے ہیں وہ تم کیا بات کر رہے ہیں، کہ
ایمان تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی ذات کو آگے رکھ کے سوچے کہ نہیں میرے تو داماد ہیں یا میرے تو شوہر ہیں یا میری بات ماننی چاہیے، نہیں، تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو زیادہ امپورٹنٹ دے دیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنا ایمان سب سے اوپر رکھے، کہ کہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے ایمان کہیں کوشچن پہ نہ آ جائے. تو مجھے ہر حال میں سر تسلیم خم کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، جو ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے کہ تم اس کو پرائیورٹائز کر رہے ہو کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں تو بس ہر رشتہ ہر بات ایک طرف، لیکن اب ہمارا ایمان اوپر نیچے کہیں اس پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں ہر بات ماننی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر، فسق اور نافرمانی کو. یعنی کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایمان کے اوپر آنچ آئے. ہم ہر بات چاہے وہ ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہی لوگ ہیں جو صحیح رستے پر ہیں. ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہر حکم ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری جان، ہماری مال، ہمارے گھر والے، ہر چیز سے بڑھ کے ہونا چاہیے. یہ ہے صحیح طریقہ. آگے چلتے ہیں. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و انعام کی بنا پر، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ یہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے ان کے لیے، اس کو انعام بنا دیا گیا. اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور انعام کی بنا پر یہ چیز عطا کی گئی ہے کہ ان کے لیے ان کا ایمان پرائیورٹی ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اب بات یہ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک جماعت فارم ہو رہی ہے یا جیسے ایک امہ ہے، آپس میں اختلاف ہونا نیچرل ہے. اگر آپ آپس میں کسی بات پہ کوئی کسی بات کے اوپر نا اختلافی ہو گئی ہے، یا آپ اگلے کی اوپینین کے ساتھ آپ نہیں مان رہے، تو اگر اہل ایمان میں سے دو گروہوں میں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ایک سیکوینس چل رہا ہے کہ ایک تو طرف تو کہا گیا کہ پہلے ویریفائی کر لیا کرو کہ جو بھی بات ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ کسی کے اوپر پل پڑو. اگر آپ نے ویریفائی کر لیا ہے اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے اندر صلح کروائیں. کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ صلح کروانی ہے، درمیان صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو، اور اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. یعنی کہ آپ پھر ان کے ساتھ جنگ کریں اس لحاظ سے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، ایک فریق جو ہے، ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ جنگ کریں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دو مسلمانوں کے گروہ میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کی حتی الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ انصاف کے ساتھ صلح کی بات کریں. درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کل کو ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی تھی تو کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے تو آپ پھر ایک طرف، ایک آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو جائے. نہیں،
عدل اور انصاف کا دامن انسان نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری فیملی لیول کے اوپر بھی ہوتی ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، جھگڑے ہو گئے ہیں، تو یہ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ صلح کروائیں۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ یہ آپ بھائی 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 ہیں یا بہنیں بہنیں ہیں، آپ یہ دونوں چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کا وہ ایسے ہے جیسے آپس میں جیسے رشتے دار ہوتے ہیں۔ بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں دس از سو انفارچونیٹ، آپ کتنی ہی دفعہ سوشل میڈیا پہ لڑائیوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گریبان چیرے جا رہے ہیں اور کوئی کھڑا ہوا ویڈیو بنا رہا ہے اس چیز کی۔ میں کہتی ہوں وہ لوگ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ان کی صلح نہیں کروائی، اس معاملے کو ختم نہیں کروانے کی کوشش کی، بلکہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ آپ ہمارا اخلاقی معیار دیکھیں کیا ہو چکا ہے۔ تو کسی کی لڑائی کوئی تفریح، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کریں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ کہ کسی کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کھڑے ہو کے سائڈ پہ ہو کے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اور پیچھے ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہوئے ہیں یا لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا ایون خواتین کے درمیان بھی جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ سائڈ پہ بیٹھ کے ان کے کامنٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر چلا رہی ہیں اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی اس نے اس کو یہ کہہ دیا، اچھا جی اس کے گھر کے اور کوئی سیکرٹ بھی غصے میں کسی نے بول دیا ہے۔ بجائے یہ کہ وہاں پہ کسی کی لڑائی کو آپ تفریح بنا لیں، انٹرٹینمنٹ بنا لیں، یا پاپ کارنز آرڈر کرنے شروع کر دیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس آپ کو فائٹ میں پڑنا ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر ان کے درمیان کوشش کرنی ہے کہ آپ انصاف کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا خود کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف ہے، بلکہ آپ انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ کون سی پارٹی صحیح ہے، کون سی پارٹی غلط ہے۔ اور سب سے پہلے تو جو ایک ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی جائے، آرام سے حکمت کے ساتھ ان دونوں فریقوں کے درمیان پہلے تو انہیں کام ڈاؤن کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ان کے مسئلے کو مجمع میں ڈسکس کیا جائے، ان کو آپس میں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے، یا اگر آپ بیچ میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ انصاف کی بات کر سکتے ہیں، آپ انصاف کا فیصلہ وہاں پہ بیچ میں بیٹھ کے کریں، ان کی صلح کرانے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کی کہ اس کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا جائے، جو کہ آج کل بہت ہی عام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ہمیں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے یہ 5 پوائنٹ آ رہے ہیں جو کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ایک اچھے معاشرے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے امہ کی طرح، ایک اچھے انصاف پسند ایک معاشرے میں کس طرح ایک انسان کا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہم کئی دفعہ ایک دوسرے کی کوئی خامی یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اور ہم اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر آپ نے کسی فرینڈ کا کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرتے رہتے ہیں اور اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی ایسا نازک لمحہ ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں پریشان ہے، کسی اور چیز کو لے کر اپنی وہ اس وقت مایوس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو پھر وہی جملہ کس دیا، اور پھر وہ چیز اس کے دل پہ جا کے اس طرح سے لگی کہ پھر آپ کا دل کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے، اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، کوئی دین کا ایسا معاملہ لے کے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ لڑکی تو سر کور نہیں کرتی ہے، تو یہ اس کے اندر تو یہ والی خامی ہے۔ اگر آپ نے آپ کو خامی پتہ چل گئی ہے، پھر آپ نے اس بات پہ اس کا مذاق بنا لیا ہے،
اور ہم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان میں کہیں زیادہ بہتر ہو، وہ تقوی میں کہیں زیادہ بہتر ہو ہم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص یہ ہدایت ہمیں دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح اوپنلی بیٹھ کے ایک دوسرے کا کے اوپر جملے کسنا یا مذاق اڑانا غلط ہے۔ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یعنی کہ یہ امت میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا ان کے اوپر کوئی جملہ کسنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے اوپر عیب لگایا ہے۔ ایک امت ہے نا، ہم ہمارے ایک دوسرے کے لیے ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ان کے اوپر کوئی جملہ کسنا، ان کے اوپر کوئی عیب لگانا، اس لیے کہ آپ اپنے آپ پہ عیب لگا رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام رکھو، یعنی کہ جیسے برے القاب سے نوازا جاتا ہے، پھینی ہے، یا کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو کوئی جملہ کس دیا، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے اوپر کوئی جملہ کس دیا، یا کسی کی رنگت کے اوپر کوئی جملہ کس دیا۔ تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھانے والے نام مت رکھا کرو۔ یہ اخلاقیات ہیں، آپ یہ دیکھیں، جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں اور جو کہ آج کل ہم بغیر سوچے سمجھے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، مطلب اگر کسی شخص کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہے تو اس کا ایک کردار ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے، پھر تو اس طرح کی چیزیں اس کے پاس سے نہیں گزرنی چاہیے، چھو کے نہیں گزرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں، یعنی کہ اگر تم یہی اپنی حرکتیں وہی رکھو گے، تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم ماننے والے ہو، اس کے باوجود اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہے، کوئی وہ تمہیں ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا اعمال نامہ ایک دن پیش کیا جائے گا، اس کے باوجود یہ ایسی حرکتیں کرنے والا ہی ظالم ہے پھر۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے بیٹا۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے بارے میں ازیوم کر لینا کہ وہ فلاں شخص یہ کرتا ہے، یا وہ میرے بارے میں ایسی سوچتی ہے، یا وہ اس طرح کی انسان ہے۔ اور یہ صرف محدود نہیں ہے کہ ہم، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی پردہ نہیں کرا تو ہم اس کے بارے میں ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی دین سے فارغ ہے، اور کوئی جو پردہ کرنے والی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں چیزیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی نیک پروین ہوگی۔ ازیوم نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے بارے میں۔ تو اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کئی دفعہ اپنی امیجنیشن میں ہی لوگوں کا ایک کیریکٹر، ایک اس طرح کا اسکیچ بنا لیتے ہیں جو کہ گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ضرور رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں کہ نہیں نہیں یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، اس طرح کا اچھا گمان ضرور رکھیں، لیکن زیادہ اوور گمان کرنا لوگوں کے بارے میں یہ چیز غلط ہے۔ ہم اپنے ذہن میں ایک اگلے کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے کہ دوسروں کے بارے میں اپنی ایک سوچ، ایک رائے قائم کر لے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے پھر جب آپ اس شخص سے ملتے ہیں تو آپ کا وہ جو ایک پری کنسیو مائنڈ ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں، وہ آپ کو نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اچھا اخلاق کرنے دیتا ہے، پھر آپ ایک سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ یہ اتنا کامن ہے کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کون کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان کے گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ان کے گھر میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے یا کیوں نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی معاملات، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں، فلاں چیز کیوں کر رہے ہیں، فلاں چیز کیوں نہیں کر رہے ہیں۔
یہ چیز ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یقین کریں تجسس نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کی زندگیوں میں۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور پھر اپنے حالات بتا رہا ہے اور آپ اس کو اس کی کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر کوئی مدد کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا، یہ انتہائی غلط ہے کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی بات نہ، اس کی برائی کا ذکر نہ کیا جائے، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ ایسے الفاظ اپنے بھائی کے بارے میں نہ کہیں جو کہ اس کو ناگوار گزریں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جو اس کو ناگوار گزریں۔ تو ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ عیب جو ہے، وہ برائی جو ہے اس میں موجود ہو تو بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، کہ اس میں وہ برائی موجود ہے، وہ اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے۔ یعنی کہ اگر وہ عیب اس شخص میں ہے ہی نہیں اور پھر آپ اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں، جو کہ، یہ بات یاد رکھیے گا، کئی دفعہ گمان کرتے ہوئے ہم لوگوں کے بارے میں ایسی بات کر دیتے ہیں، اس نے یہ سوچا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا اس نے کہا ہے یا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے گمان کر کے غیبت میں اس کو ایڈ کر دیا۔ یہ بہت کامن ہے کہ لوگ یہ بات کرتے کہ جی آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہ ایسا کوئی برا انسان ہے، پھر آپ نے اس کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے بیان کی، اور پھر ساتھ میں گمان کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں آپ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بہتان ہے، یعنی کہ یہ تو دوہرا گناہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک تو غیبت کی، اس کی جو برائی تھی اس میں موجود تھی وہ بیان کی، اور پھر دوسرا آپ نے کیا کیا، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ساتھ میں اگر وہ برائی نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو انیشیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا۔ یہ بات سننے میں کتنی کراہیت آتی ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ کیوں اس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ بات کریں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جو بات اس نے کہی ہے اگر اس میں وہ برائی موجود بھی ہے، اس کی کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں، حالانکہ برائی جسٹیفائڈ نہیں ہے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کسی کا ایمان کا لیول کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا اس وقت۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے آپ نے کچھ غلط سن لیا ہو، یا غلط کسی نے آپ کو بتا دیا ہو اور آپ نے آگے سے وہ غیبت کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ برائی، وہ چیز اس شخص میں ہو ہی نہ۔ تو وہ اپنے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کا گوشت کھایا مردہ، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا، اس کا آپ نے گوشت کھا لیا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور ہم میں جو بھی اس طرح کی ان تمام خامیوں میں سے اگر کوئی ایک خامی بھی ہمیں موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بچا لے، ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ کے لیے توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا، یعنی کہ یہ سننا تو تمہیں، یہ ہم نے پڑھی آئے تو سننے میں تو یہ بہت ناگوار لگتی ہے، لیکن ہم انسان اصلاً میں غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں براہ راست حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں، صریح کھلے الفاظ میں ہمیں ان 5 اخلاقی برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ کون کون سی؟ مذاق نہ اڑاؤ، لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کر، جملے نہ کسا کرے، چڑھانے والے نام نہ رکھا کرو لوگوں کے۔ یہ چیزیں جو ہے نا دل میں برائی کے بیج بوتی ہیں۔ پھر گمان سے بچو، لوگوں کے بارے میں ایک
ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لینا کہ یہ تو ایسی ہی ہے، یہ تو اس میں شخص میں تو یہی برائی ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا ہے، تو ایک گمان لو، یا یہ اس طرح سے سوچ رہا ہوگا، یا اس طرح سے سوچ رہی ہوگی، یا اس طرح سے کرتے ہوں گے، یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے اور پھر آپ اس کی یہ برائی بتا رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں معاشرے میں شر کا بیج بوتی ہیں، اور غیبت میں کئی دفعہ ہم اپنا گمان بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو دوہرا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس میں وہ برائی ہے تو ہی تو یہ غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، پھر تو یہ دوہرا گناہ ہے کہ اگر شخص میں وہ برائی نہیں تھی اور آپ نے یہ کہہ دیا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کے ساتھ گمان ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنا، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس شخص میں وہ برائی ہے بھی یا نہیں۔ اور ٹو میں نہ رہا کرو، ہمیں نہیں تجسس کرنا چاہیے کہ کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں خود بھی اپنی زندگیوں کو پرائیویٹ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی زندگی میں حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، یہ ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو اس طرح کی برائیوں سے جو کہ عام ہیں ہمارے معاشرے میں کیسے بچا سکتے ہیں، اس کا ایک بڑا اچھا پریکٹیکل سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، جو ہمارا پورا دن کا وقت ہے نا، اس کو کسی پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں۔ ہمارا گھر ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری شادی اگر ہو گئی ہے تو شوہر ہیں، بچے ہیں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کے اوپر اپنی پازیٹیو انرجی لگانی چاہیے، اور اگر اس میں سے وقت بچتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کسی اچھا نیا اسکل سکھانے میں اپنا وقت صرف کریں۔ آن لائن آج کل ہم جانتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ اگر آپ کوئی نیا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کورس اٹینڈ آن لائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی آپ کے ہماری اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں نا، تو ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان، جو ایمان ہے، سب سے بڑا احسان وہ ہے، تو ہم اپنی عبادت میں، اپنے فرائض میں، 5 وقت کی نماز میں، اپنا قرآن کا علم سیکھنے میں، اس میں وقت صرف کریں، اپنے گھر والوں کو ایک اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کرنا، ایک شوہر کے ساتھ ایک اچھا ہیلدی ریلیشن شپ رکھنا، اپنے ان لاز کے ساتھ ایک اچھا ہیلدی ریلیشن شپ رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ مینٹین کرنا، اور آن ٹاپ ویسے تو ان چیزوں میں ہی بہت وقت صرف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں سے آپ کے پاس اگر وقت بچ رہا ہے ان چیزوں سے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو ایک اچھا پروڈکٹیو مسلم بنانے کے لیے اپنے نیبرز کا خیال رکھنا، چیریٹی کے بارے میں سوچنا۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا، وہ گرمیوں میں کیا کرتی ہیں کہ جو ہمارے پاس خالی بوتلیں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کئی دفعہ کوئی ڈرنک میں سے خالی بوتل ہے یا ایسے کچھ ہے، کسی جوس کی خالی بوتل ہے، اس میں پانی بھر کے رکھتی ہیں اور فریج میں رکھتی ہیں، اور جب بھی باہر جاتی ہیں تو وہ پانی وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو آپ اس طرح کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنا وقت صرف کیا جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں ٹو لگانا یا گمان ان کے بارے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، کتنے فارغ ہیں وہ لوگ جو کہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کا ہوگا، یا بیٹھ کے غیبت کرنا یا کسی کو چڑھانا یا ان کا مذاق اڑانا، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا ان چیزوں کے لیے۔ تو بہتر یہ کہ اپنا وقت جو ہے وہ اچھی چیزوں میں صرف کیا جائے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں، اپنے سکلز کو امپروو کریں، نئی چیزوں کو سیکھیں، نیا علم سیکھیں۔ یہ تو بڑھاپے تک چلنا چاہیے کام، بجائے اس کی کہ ریسٹرکٹ کر لیا جائے کہ اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب یہ تو جوانی کے کام ہے۔ نہیں، یہ کام آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی کہ حضرت آدم اما حوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف فیچرز، ہر طرح کے لوگ، مختلف بالوں کے رنگ، مختلف سکن کا کلر، مختلف قبیلے ہیں، مختلف قومیں ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کی پہچان ہو سکے، نہ کہ کوئی سپیریئر قوم ہے یا کوئی انفیریئر قوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے اور سب اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں۔
ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا مال اور تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ تو یہ جو قبیلے، یہ جو تفریق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے قوموں اور قبیلوں کی، یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، نہ کہ اس لیے کہ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس لیے رکھی؟ یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر ہے، متقی ہے۔ یعنی کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قوم سپیریئر ہے، یہ قوم زیادہ طاقتور ہے، یہ قوم زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ قوم زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، یہ قوم بڑی پست ہے، یہ قوم غلام ہے، یہ قوم فلاں ہے۔ اس لیے ان قوموں کی تفریق نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چیز نزدیک کون بڑا ہے؟ یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بڑھ کے متقی ہے، یعنی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہے ایز این انڈیویجول، نہ کہ میری قومیت یہ ہے یا میری ذات یہ ہے، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکا ہوں، میں بٹ ہوں، ہم تو ارائی ہیں اور ہم یہ ان ذاتوں کے لیے بھی نہیں رکھا گیا۔ ان یہ جو قوموں میں اور یہ قبیلوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے کہ ہم جرمن قوم ہیں اور یہ عرب ہیں اور یہ پاکستانی ہیں اور یہ انڈین ہیں، یہ اس لیے تفریق نہیں کی گئی تھی کہ ان میں کوئی سپیریئر یا انفیریئر ہے۔ یہ تفریق صرف پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ اصل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنس کیا ہے، کس چیز کی امپورٹنس ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو ایک دوسرے کا حق نہیں مارتا اللہ سے ڈرتے ہوئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی تمام ایمان کے اور اپنی اخلاقی فرائض پورے کرتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کا باخبر ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان، یہ تو مومن ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلم اطاعت گزار ہو گئے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ جو بدو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ابھی صرف اسلام تمہارے تم نے ابھی اطاعت قبول کی ہے، ابھی تم صرف مسلمان ہوئے ہو، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی کہ تم دل میں تمہارے ایمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہوئے ہو ابھی۔ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر تم اس میں ایک مسلمان امت میں شامل رہو گے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقینا اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ تم مسلمان کاؤنٹ ہو رہے ہو، مسلمان تم کاؤنٹ ہوگے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ پہلی چیز آ گئی کہ آپ نے اللہ اور ان کے رسول پہ ایمان لیا ہے، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی کہ دل سے قلبی ایمان، اس کے بعد شک میں نہیں پڑے، اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ میں نے بڑا اچھا اس کے اوپر لیکچر سنا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہو جاتے ہیں جب ہم یہ 5 چیزیں پوری کرتے ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں ہمیں داخل کر دیتی ہیں۔ لیکن ایمان، مومن آپ کب بنتے ہیں؟ جب یہ باقی کی 2 چیزیں انٹر ہوتی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یعنی کہ قلبی ایمان ہو، پھر ان پہ شک نہ ہو کوئی۔ تو ایک یہ چیز انٹر ہوئی،
اور انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یعنی کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی، چاہے وہ جہاد بن نفس بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ 7 چیزیں ہو جاتی ہیں جو انسان کو مومن بناتی ہیں، مسلمان بنتی ہے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دوسری 2 چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو پھر مومن انسان بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ قلبی یقین، کہ ایمان اس طرح دل میں گھسا ہوا ہو کہ پھر آپ کوئی چیز ادھر ادھر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جہاد مال سے بھی اور جان سے بھی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو اگر مومن آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا یہ 7 چیزیں موجود ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ قلبی ایمان یعنی کہ دل سے پختہ ایمان، پھر شک میں نہیں پڑنا، اور جہاد مال اور جان سے۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ اس وقت بڑا لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم ایمان لے کر آئے ہیں بغیر کسی جہاد کے یا کسی زور زبردستی سے، دیکھیں ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون صحیح دل سے ایمان لے کر آیا ہے۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے رستے پہ ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، بجائے اس کے کوئی انسان یہ سوچے کہ میں کوئی بڑا تیر چلا لیا ہے اور میں بڑا کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یا میں بہت کوئی اچھا انسان ہوں اور دیکھو میں مسلمان ہوں اور میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ اللہ پہ یا اللہ کے رسول پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگ تھے جو کہ یہ احسان دھرتے تھے کہ جی دیکھیں ہم بغیر جنگ کے، بغیر کسی زور زبردستی کے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمان بن گئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے رستے پر ڈال دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے اگر تم سچے ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اس نے تمہیں سیدھا رستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی کا نہ ہی ایمان لانا چھپا ہوا ہے، نہ ہی دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ آپ چاہے کسی اندھیرے کمرے میں کہیں بھی کچھ بھی کر رہے ہوں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کون کہاں کیا کب کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے۔ تو یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ تو آج کا لیسن آپ نے دیکھا کس قدر انسان کو تراشنے والا ہے، ایک انتہائی اچھا مسلمان مومن بنانے کے لیے انسان کو اپنی اس طریقے سے ان آیات کی روشنی میں اپنی تراش خراش کرنی چاہیے کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں، میں ایک اچھے مسلمان کی طرح اس معاشرے میں رہ رہی ہوں، ایک اچھے مومن کی طرح اس معاشرے میں رہ رہی ہوں، یا میرا کردار کچھ مختلف ہے؟ اور اگر مختلف ہے تو میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے مطابق کر سکتی ہوں؟ یہ آج بہت خوبصورت آیتیں تھیں ایز این انڈیویجول کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ایک معاشرے میں آپ کو، ایک مسلمان معاشرے میں آپ کو کیسے رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی حدیث کو نہ بھی سمجھیں
تو بھی اس پہ ایمان رکھیں۔ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے زمانے میں کہ ان کی آواز سے اپنے آپ آواز کو بلند نہ کریں کہ یہ کیا مطلب ہوا، اس میں کیا منطق ہوئی، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح کے الفاظ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس پہ ایمان رکھا جائے، اور پھر اپنی آپ آگے اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ کسی جو بھی آپ جن کو جانتے ہیں جو کہ علم والے ہیں ان سے پوچھیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آن لائن سرچ کریں، آپ دیکھیں کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، یہ حدیث کس بارے میں ہوئی، کیا انسیڈنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے جو یہ بات کہی اس کے بارے میں اس کی کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں جانیں آپ، تاکہ آپ کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ کسی حدیث یا کسی قرآن کی آیت سے اوپر کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہم ہمیشہ ہماری عقل ہمارا ایمان اس کے تابع رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی معلومات کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کریں، یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں اے آئی ڈیپ فیک، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کون کس نے واقعی یہ بات کہی ہے کس نے نہیں کہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کامنٹس پاس کیے جائیں، اس کو آگے پھیلایا جائے ایک کان سے دوسرے کان، اور پھر ایک کان سے دوسرے منہ سے آپ ایک کو بات بتا رہے ہیں، وہ بات آگے تک پہنچا رہا ہے، اس کی تصدیق کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے، بعد میں یہ نہ ہو کہ انسان خود شرمندہ ہو رہا ہو۔ یہ چیز سوشل میڈیا کے لیول پہ بھی ہے، اور یہ چیز آپ کے اپنے گھروں کے لیول پر بھی ہے، کہ اگر کوئی آ کے کوئی شخص آپ سے کوئی بات کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کر دی ہے، آپ اس کی تصدیق کریں، ہو سکتا ہے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو، اس کی اپنی کوئی جیلسی ہے جو وہ آپ کے ساتھ نکال رہا ہو سکتا ہے اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس نے کوئی غلط بات سن لی ہے، وہ آ کے آگے آپ کو بتا دی ہے، تو ہمیشہ اس بات کی تصدیق کر لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلح کروانا یہ بہت ثواب کا کام ہے، اس میں حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں تو آپ نے آج پڑھ ہی لیا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو کہ یہ میری فرینڈ ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گی، یا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں تو ہم انہیں سپورٹ کریں گے، نہیں، انصاف کے ساتھ صلح کرائی جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ کیمرے سے فوراً ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے درمیان جا کر ان کی صلح کرائی جائے، اس کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے۔ تو کسی کی لڑائی کو تفریح نام نہیں ہے، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں ہے، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور جو 5 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن میں ہمیں صاف صاف جو 5 اخلاقی برائیوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑایا کرو بلا وجہ۔ ہم لوگوں کو اپنے سے کسی کو، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہو سکتا ہے وہ تم سے تقوی میں بہتر ہو، تو کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، چڑھانے والے نام نہ رکھے جائیں، لوگوں کو برے ناموں سے نہیں، برے لقب نہیں دینے چاہیے، کسی کی ہائٹ پہ بات ہو رہی ہوگی، کسی کی آنکھوں پہ، کسی کی رنگت پہ، کہ مختلف طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کے بارے میں گمان رکھنا، لوگوں کو اپنے ذہن میں بس سوچ لینا کہ یہ تو اس طرح کا ہی ہوگا، یہ اس طرح کی ہی ہوگی، یہ اس نے یہ کہا ہوگا میرے بارے میں، ہم یہ گمان کے اوپر بہت چلتے ہیں۔ تو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، برا گمان مت کریں۔ اور حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ گمان جو ہے وہ تو گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ پھر غیبت سے بچنا، یہ ہم جانتے ہیں، ہم بارہا اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، اپنے آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ اپنے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں، اپنے کسی شخص کے بارے میں، یعنی کہ مسلمان بھائی بہن کے بارے میں آپ یہ بات کریں جو کہ اس کو ناگوار گزرے اگر آپ ان کے منہ پہ کریں۔ اور یہ تو تب بات ہو رہی ہے کہ جب وہ شخص اس میں وہ برائی موجود ہے وہ بھی نہ کہا جائے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غیبت یہ ہے کہ وہ برائی اس کے بارے میں اس میں ہے، ادروائز تو بہتان ہے کہ اگر وہ برائی ہے بھی نہیں اور آپ نے کہہ دیا۔ اور کسی کی ٹو میں مت لگے رہیں، کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی بہت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، ایمان اس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں اس دین کو قائم کریں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں نے جاب کر لی ہے، فلاں نے یہ والی تعلیم کیوں لے لی ہے، فلاں کی شادی فلاں سے ہو گئی ہے، وہ فلاں کے گھر گئے کیوں تھے، کیوں ان کے آج کل بڑے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں۔
لوگوں کی زندگی کی ٹو میں مت لگے رہا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صاف منع کیا ہے کہ ٹو میں مت لگے رہا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.